وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے ساتھ وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی واپس لے کر آئے ہیں. بہت اس کو جو ہے نا فین فیئر کے ساتھ اور ڈھول ڈمکے کے ساتھ اس کو پیش کر رہے تھے. آرام سے یہ بڑا مشکل امتحان ہے کہ ہم جب مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ وہ کیا بول دیں گے. نہیں اس طرح نہیں ہوتا پروفیسر صاحب. آپ نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی میرے قائد مطلب بندے کو صاف کر کے دھو کے پیش کرتے ہیں. کیا یار ہون تیری صفائی ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ حلے بھی نہیں ہوئی، اور کرنے ہیں تیری صفائی. اب سارے سیاسی رہنماؤں کو آنے دے. عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے نا اب ان آئٹم سانگز کے بغیر نہیں چلے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، سب سے پہلے کچھ چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ مین خبروں کے اوپر چلتے ہیں. ایک تو جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وطن واپس آ گئے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی واپس لے کر آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی پاکستان کی سرزمین پہ 5 سال کے بعد واپسی ہوئی ہے اور ساتھ ان کے صاحبزادے علی ڈار بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے آج ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ خبریں آئیں کہ جناب ڈار صاحب واپس آنے لگے ہیں تو اوپن مارکیٹ میں تقریباً 6-7 روپے تک ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا. اور انٹر بینک کے اندر جو ہے جو آخری نمبرز آئے تھے ہمارے پاس اس میں تقریباً 3-3.5 روپے تک کی 4 روپے تک کی کمی ہو چکی ہے اس کے اندر. اب ظاہری بات ہے انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ ٹیمپرری ہے یا یہ پرماننٹ ہے یا یہ ڈکلائن آگے بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت زیادہ جلدی جج نہیں کرنا چاہیے. ذرا تھوڑا سا سکون. مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے ایسے تجزیہ کار جو نون لیگ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ مطلب بہت اس کو جو ہے نا فین فیئر کے ساتھ اور ڈھول ڈمکے کے ساتھ اس کو پیش کر رہے تھے. آرام سے یہ بڑا مشکل امتحان سامنے پڑا ہے. اتنے اوور ایکسائٹڈ مت ہو جائیں. ویل سی واٹ ہیپنس. ابھی بہت ڈفرینٹ ہے حالات. 2013 سے لے کے 2022 کا بہت فرق ہے دونوں حالات کا. لیٹس ویٹ اینڈ سی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر، مبشر زیدی صاحب جو ہیں جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جناب نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو پاسپورٹ کی حوالگی کے حوالے سے، واپسی کے حوالے سے جو درخواست دائر کی تھی، اس پہ نیب نے یہ لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا کہ جی ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل ہونی ہے. اب کل دیکھیں اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ہو سکتا ہے جانے کی تیاریاں کر رہی ہوں. وی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے. ایک یہ خبر ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک جو خبر میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کی. میں دیکھ رہا تھا بڑے طریقے سے کل وہ رات کو وہ کل پروگرام ہوا دنیا ٹی وی کے اوپر. اجمل جامی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں یہ پروگرام کرتے ہیں. اس کے اندر ان کو دعوت دی گئی تھی. 10-12 منٹ انہوں نے کھل کے اس کے اندر بات کی. اچھا، ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جو ہیں جو انہوں نے پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کیا کہ جی عمران خان صاحب کو معاملہ وہی تھا کہ جی سی نے جو ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں عمران خان صاحب کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ آئیں اور اس قسم کی تقریر کریں جو انہوں نے کی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ نوٹ کر رہا تھا کہ یہ وائس چانسلر کے حق میں جو ہے نا وہ پورا کا پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ لگ گیا اور ان کے لیے ٹرینڈنگز ہو رہی ہیں اور جی کمال ہے وائس چانسلر تو ایز اے وائس چانسلر تو وہ وائس چانسلر. اب ظاہری بات ہے وہاں پہ تو وہ آیا ہوا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ ارسلان بیٹا، اسے غداری کے ساتھ جوڑ دو، وہ آیا ہوا تھا. تو ظاہری بات ہے وہ بھی تھا، وہ میرے خیال میں مشوانی بھی تھا. یہ دونوں سوشل میڈیا وغیرہ یہی لوگ ہینڈل کرتے ہیں کس کے اگینسٹ ٹرینڈ چلوانا ہے، کس کے حق میں چلوانا ہے. اب وائس چانسلر نے ظاہری بات ہے جو میرے کپتان کو بلایا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وائس چانسلر کی جے نہ ہو، کیونکہ ہر جگہ تو ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی. بلکہ میں تو فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا کیونکہ میں خود بھی اولڈ راوین ہوں، تو فیس بک کے اوپر میرے اپنے بھی کچھ پرانے پروفیسرز گورنمنٹ کالج کے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو ایون وہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ یہ وائس چانسلر نے کس قسم کی حرکت کی ہے. اینی ویز، اب وہ جو وائس چانسلر دنیا ٹی وی کے اوپر آئے تو میں ان کی پوری گفتگو سن رہا تھا. ایک تو ماشاءاللہ وائس چانسلر صاحب کو جو ہے وہ زیادہ ٹوکنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ ان کو ذرا روک کے تھوڑا سا پوچھا جائے، ذرا گرل کیا جائے. کوئی ایسی بات نہیں تھی، کھل کے کھیل رہے تھے وہ. بلکہ مجھے تو کامران خان صاحب یاد آ رہے تھے اس پروگرام کو میں دیکھتے ہوئے. جامی از اے ویری گڈ فرینڈ، لیکن مجھے ویسے ہی پتہ نہیں کیوں پروگرام دیکھتے دیکھتے کامران خان صاحب یاد آ گئے. پریزیڈنٹ ہیں چینل کے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ ہیں. اچھا، دوسرا ظاہری بات ہے ساری چیز کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض تھا ان کی اس حرکت کے اوپر وہ تو نون لیگ کو تھا. تو بہتر ہوتا کہ ذرا نون لیگ والوں کو بھی ساتھ لے لیتے تاکہ وائس چانسلر صاحب ذرا ان کو جواب سنا دیتے.
لیکن ایسا نہیں ہوا. چلیں ٹھیک ہے, بہتر ہی کوئی فیصلہ کیا ہوگا. لیکن انہوں نے جو جواب دیا, انہوں نے اپنا جو ایکسپلینیشن دیا, آئی ایم سوری بٹ بڑا ہی مزے کا خیز تھا. اور مجھے حیرانی ہو رہی تھی, بلکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, جب جیسے میں نے ٹی وی کے اوپر ان کو دیکھا نا, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ شاید آ کے کہیں گے جی ہاں جی ہم سے غلط ہو گیا, ہمیں نہیں بلانا چاہیے تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان, ہم نے تو ان کو اس لیے بلایا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرف چل پڑیں گے. He actually did not say all that. انہوں نے اپنے اس اقدام کو پوری طرح ڈیفینڈ کیا, انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس چیز کو. انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ تو پی آئی ٹی بی جو ہے وہ ان لوگوں کا یہ ایونٹ ہے, اور وہ ایک جگہ دوسری جگہ پہ بھی ایک ایونٹ کر چکے ہیں, یونیورسٹی میں بھی کر چکے ہیں, ادھر بھاولپور میں بھی کر چکے ہیں, تو ہم نے تو یہ اس چکر میں کر. اچھا یہ مطلب آپ کو تو بالکل نہیں پتا نا کہ عمران خان صاحب آج کل کس موڈ کے اوپر چل رہے ہیں, عمران خان صاحب جلسوں کے اندر کیا باتیں کرتے ہیں, اور اس دوران آپ ارسلان خالد کے ذریعے جب اپنے اوول کے گراؤنڈ میں یہ جلسہ منعقد کریں گے, جو کہ ایکچولی پی آئی ٹی بی کی آڑ کے اندر منعقد کیا گیا, چاہتے آپ تو یہ آڈیٹوریم کے اندر جو چھوٹا سا آڈیٹوریم ہے جس میں تقریباً 300-400 بچہ آ کے بیٹھتا ہے, یہ وہاں پہ بھی منعقد کیا جا سکتا تھا. لیکن آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, وہ جو باقی فنکشن وہاں پہ اس طرح ہوتے ہیں نا, اس طرح نہیں, اوول کے اندر کرنا ہے. ہم نے وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ فاؤنڈرز ڈے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے وہاں پہ کرنا ہے تاکہ ذرا مجمع تو اکٹھا ہو نا, مطلب لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ذرا اکٹھے تو کریں یہاں پہ. آپ نے اس کو پورے جلسے کا ماحول بنایا آپ نے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے بعد آپ نے انہوں نے اسی اپنے پروگرام کے اندر کہا, بات یہ کہ ہم جب مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ وہ کیا بول دیں گے. نہیں اس طرح نہیں ہوتا پروفیسر صاحب, ایڈے بھولے نہ بنو, تہاڈی مہربانی. آئی ریسپیکٹ ٹیچرز اے لاٹ بٹ آئی ایم سوری, مطلب ایتھے نا وہ آپ یہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, اور وہ ڈنڈی اس طرح مار رہے ہیں کہ آپ نارملی جو گیسٹ آتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ جناب ذرا اس ٹاپک تک محدود رہیے گا. پہلی بات تو کنٹروورشل گیسٹ تو آپ ویسے ہی نہیں بلانے چاہیے, اور آپ خاص طور پہ ایک ایسا گیسٹ جو آج کل اس موڈ میں چل رہا ہو کہ امریکی سازش, تو وہ میں جناب امپورٹڈ حکومت, تو ڈیزل, تو یہ اس قسم کے بندے کو تو ویسے ہی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کا موڈ ہی آج کل کچھ اور چل رہا ہے. لیکن آپ نے پھر بھی اپنے انسٹیٹیوشن کی ریپوٹیشن کو سٹیک پہ چڑھایا. آپ نے کہا بھاڑ میں جائے, بلاؤ انہوں, کیونکہ مینوں بڑا پسند ہے. کیونکہ آپ نے کہا یہ, آپ نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی, میرے قائد, ٹھیک ہے, آپ کے دل سے وہ آپ کو اتنا وہ مومنٹ آپ جی رہے تھے کہ اتنا وہ فین بوائے مومنٹ آپ کا تھا کہ آپ یہ روک بھی نہیں پائے اپنے جذبات, اور وہ ابڑ کے باہر آ گئے کہ جی میرے قائد, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جب ان جیسی سیٹوں کو اور ان جیسے انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتے ہیں نا اپنی یہ جو فین فالوئنگ کو بڑھوانے کے لیے, کہ جناب دیکھیں جناب وہ میرا لیڈر آ گیا, میرے چنور کا لیڈر آ گیا, تو یو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو سٹ آن دوز سیٹس. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ فرمایا جی ہم نے تو شہباز شریف کو بھی ہم نے بلایا ہوا تھا, تو وہ شہباز شریف صاحب چونکہ یونائٹڈ نیشنز کے دورے پہ چلے گئے, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ عمران خان کے ساتھ کمپیئر کریں جو کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ پرویز الہی کو بلا لیتے, وہ ایک سٹنگ چیف منسٹر ہیں, نو ایشوز. لیکن چاہے شہباز شریف ہو, چاہے پرویز الہی ہو, چاہے عمران خان ہو, یہ آ کے اگر سیاست کے اندر گھسنے کی کوشش کریں نا اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں اوپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, تو دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. مجھے اس پورے انٹرویو کے اندر یہ جو 10-12 منٹ کی گفتگو تھی, انتہائی لیم قسم کے ان کے مجھے پوائنٹ آف ویو لگے. ایک تو ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا گیا کہ جی آئیں بیٹھ کے اپنے آپ کو ایکسپلین کریں, اس کے بعد ان کے ٹکر چکر بھی بڑی دیر تک دنیا کے اوپر چلتے رہے. مطلب آئی گاٹ دس فیلنگ کہ واقعی کامران خان صاحب اگر اس چینل کے پریزیڈنٹ ہے نا تو صحیح پریزیڈنٹ ہے. مطلب بندے کو صاف کر کے دھو کے پیش کرتے ہیں کہ یار ہون تیری صفائی ہوگی کہ نہیں ہوئی, ہلے بھی نہیں ہوئی, ہور کرنے ہیں تیری صفائی. اور دوسری بات یہ, میں یہاں پہ اب ایک درخواست کروں گا, عمران خان صاحب کو بلایا نا, عمران خان صاحب کو بلایا, اب ٹی ایل پی کے سربراہ کو بھی بلانا, ٹی ایل پی کے سربراہ کو بھی گورنمنٹ کالج کے اندر بلائیں, اسی اوول کے اندر بیٹھ کے یہاں پہ ان کا بھی اسی طرح جلسہ منعقد کروائیں. اور اگر آپ نے کسی کو روکا, اگر آپ نے کسی کو روکا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ قصوروار کتنے ہوتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ آنے دیں یہاں پہ, اب سارے سیاسی رہنماؤں کو آنے دیں, اور اگر یہ نہ آنے دیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہے نا اسی کالج کے سامنے بھی احتجاج کریں اور اسی وائس چانسلر کے لیے احتجاج کریں.
کہ بھئی ان کا بھی یہی رائٹ ہے, جماعت اسلامی کا بھی رائٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی رائٹ ہے, نون لیگ کا بھی رائٹ ہے, JUIF کا بھی رائٹ ہے. انصار الاسلام کے ڈنڈا بردار لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ گورنمنٹ کالج کے اندر گھسیں اور اوول کو پہلے تو لیں اپنے دائرے کے اندر. اسی طرح TLP کے رضاکار بھی جو ہے پورے اوول کے گراؤنڈ کو لیں اپنے دائرے کے اندر, کیونکہ اگر یہ پیار محبت آپ کے قائد کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے جاگتا ہے نا, تو یہ TLP کے لیے بھی اب جاگنا چاہیے. ٹھیک ہے, what a man, سیریسلی میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. اچھا جی, کچھ دیگر خبریں بھی جناب شامل کرتے ہیں. ایک تو پرویز الہی صاحب نے جناب کل انٹرویو دیا ہے فریہ ادریس صاحبہ کو. اس انٹرویو میں انہوں نے فرمایا جی لانگ مارچ آئے گا ہی آئے گا, اگر خان صاحب کی ٹرمز پر معاملہ طے ہو جائیں تو پھر شاید نہیں. عمران خان مجھے کہیں تو کل ہی اسمبلی توڑ دوں گا. PTI چاہتی ہے کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو پنجاب حکومت برقرار رکھیں, پنجاب میں کوئی ناراض رکن نہیں ہے. یہ 20 منٹ کے انٹرویو کے اندر لبے لباب صرف ساری چیز کا یہ تھا, کوئی خاص بات نہیں تھی. میں صرف یہ اینڈ نتھنگ ٹیکنگ فرام دا اینکر, میں ویسے پرویز الہی صاحب کی بات کر رہا ہوں. پرویز الہی صاحب نے کم دا انٹرویو جڑا دیتا ہے نا, وہ وہی انٹرویو تھا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلی تھیں. یہ یقین کیجئے, مجھے اس کے علاوہ کوئی ان کا جج کا انٹرویو اور نظر نہیں آتا جس میں انہوں نے نیپیاں بدلی تھیں, بعد میں اپنے دل میں ان کے لیے محبت بدل لی, ٹھیک ہے, اور انہی کے ساتھ انہوں نے جا کے جفا ڈال لیا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب, شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا ہے وسیم مدامی صاحب کو. آئی لو وسیم مدامی, جو وہ ان کے سولو انٹرویوز مجھے بہت پسند ہے, میں پہلے ہی بات کہہ دوں. اس میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی یہ نہیں کہتا کہ ہم آئیں گے, یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جائیں گے. اچھا, آپ کے آئے بغیر یہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. فی الحال تو اسحاق ڈار واپس آ گئے ہیں, مطلب نہ آپ گئے ہیں نہ وہ جائیں گے, اسحاق ڈار واپس آ گئے ہیں. نومبر تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. اگر عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ بھی نشاندہی ہے کہ بات بہتری کی طرف جا رہی ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی بات سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم کے اندر کہی تھی کہ یہ اس ملاقات کو بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے پیش کریں گے کہ دیکھا کتنا کمال ہو گیا, ساری ملاقات ہو گئی ہے. یہ اس کو پالیٹکس کہتے ہیں, یہ وہی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اگر خان صاحب اپنی تاریخیں آگے کر رہے ہیں, اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام کر لیا جائے تو ہم اسمبلی میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. تو وسیم مدامی صاحب نے سوال کیا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کامیابی کے بعد بقول آپ کے خان صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے, لیکن وہ تو ٹکا کے چھکے چوکے مار رہے ہیں. تو شیخ صاحب نے اپنی انگلش کے اندر کہا فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. شیخ صاحب نے کبھی کبھار اپنی انگریزی سے مجھے یقین کریں پاکستانی جیمز بانڈ لگتے ہیں, یقین کریں, وہ مائی نیم از بانڈ, جیمز بانڈ. اچھا, اس کے بعد جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان نے رسک لیا ہے, وہ سپر پاور سے الجھا ہے, وہ پاکستان کی اندرونی طاقتوں سے الجھا ہے, وہ پاکستان کی 13 پارٹیوں سے لڑ رہا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. وسیم مدامی صاحب نے سوال کیا آپ کے باس سے روابط بحال ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا جس دن سے حکومت ختم ہوئی ہے میں ان کا مشکور ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ غرور حسن انہیں, غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے. بڑے عجیب قسم کا شیخ صاحب سے شعر سنایا آپ نے. انہوں نے کہا جی نہ مجھے کسی نے تنگ کیا اور نہ میرا کسی سے رابطہ. شیخ صاحب ابھی تو آپ نے اس دن ٹویٹ کیا کہ آپ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آ رہی ہیں. اچھا, وہ کوئی اور دے رہا ہے, مطلب ادھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. انہوں نے کہا دونوں اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں اور نہ دونوں اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں. پتہ نہیں کہ علیحدگی ہو گئی ہے, جی عجیب سی بات ہے. اور نہ میں ان کے خلاف ہوں, خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا, اس موقع پہ چھوڑنا غداری ہے. 1 منٹ میں غداری آ جاتی ہے. وسیم مدامی صاحب نے سوال کیا جی خان صاحب فائنل کال کب دے رہے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا اگر میں کہوں کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ کال کے بغیر ہی عمران خان کا مقصد حل ہو جائے. یہ جب کہانی پھر یہی ہوتی ہے, اسی جیت گئے ہیں, تانوں نہیں پتہ اسی جیت گئے ہیں. یہ 2014 کا جو جوڈیشل کمیشن جب بنا تھا نا 126 دن کے دھرنے کے بعد, اور وہ اس کی جو رپورٹ بھی آ گئی تھی, اس میں رپورٹ میں بھی کہا تھا کہ بھائی کوئی دھاندلی منظم دھاندلی ثابت نہیں ہوئی. تو ادھر بھی انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو اسی طرح کہا تھا تینوں نہیں پتہ اسی جیت گئے ہیں. نہیں اللہ کی قسم سے جیت گئے ہیں. یہ وہی والی صورتحال ہے. خیر چلیں دیکھتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ خطاب کیا, تاجر کنونشن سے کل انہوں نے خطاب کیا. اس میں جیسے ہی عمران خان صاحب سٹیج کے اوپر آئے تو ڈیزل کے نعرے جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے کہ ڈیزل. میں نے کہا ہے نا وہ عمران خان صاحب کے آئٹم سانگز ہیں, یہ عمران خان صاحب کی تقریر کے آئٹم سانگز ہیں. عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے نا اب ان آئٹم سانگز کے بغیر نہیں چلے گی. لوگ کہیں گے اے نہیں ہوئے گا تو سانوں مزہ نہیں آنا. تو اس کے بعد خان صاحب نے کہا لگتا ہے تاجروں کے لیے بھی ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے.
تو تاجر جو ہیں وہ مسلسل ڈیزل کے نعرے مارتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا لگتا ہے میرے تاجروں کو فضل الرحمان سے خاص پیار ہے. باقی مجھے اس کے اندر کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی, اور مطلب وہی آڈیو لیکس اور چور ڈاکو لٹیرے اسحاق ڈار واپس آ گیا. سوری نتھنگ نیو, اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی. علماء مشائخ سے اس کے بعد انہوں نے ان سے بھی انہوں نے کنونشن میں خطاب کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ سب میں یہ واضح کروں کہ میں اسکالر نہیں ہوں, میں اسلام کا عالم نہیں ہوں, میں کسی اسکالر کی حیثیت سے نہیں اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ہم پیسے کی پوجا کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کرپشن زنا ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں, مگر جب ایمان آتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. یہاں میں نے وہ نظام نہیں دیکھا جو یورپ میں ہے, یہاں تو میرٹ ہی نہیں ہے. ویسے تو صحیح گل کی ہے, یہاں تو واقعی میرٹ نہیں ہے نا. عثمان بزدار آج صبح دیکھا ہوگا آپ نے. یہاں دو پارٹیوں کے نظام ہے, میرٹ بھی انصاف کے نظام کا حصہ ہے. میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پر آنا چاہیے تو مصیبت پڑ گئی ہر جگہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میرٹ کا مطلب ہی نہیں سمجھ. صحیح بات ہے خان صاحب, آپ کو بھی نہیں سمجھ, صرف ہمیں نہیں آپ کو بھی نہیں سمجھ. باقی تو خیر ہے ہی سارے, مطلب آپ کے لیول آف انٹیلیجنس کے قریب ہی نہیں آ سکتے, لیکن آپ کو بھی یہ بیسک بات نہیں پتا. مجھے بار بار کہتے ہیں آپ ضدی ہیں, ان کرپشن کرنے والوں کو معاف کر دیں, ان کے اوپر نہ بات کریں, ملک کا سوچیں, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر میرا اپنا پیسہ ہوتا معاف کر دیتا, مگر قوم کا پیسہ کیسے معاف کر دوں. مجھے کہتے ہیں آپ ضدی ہیں. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ 3.5 سال آپ نے قوم کا کتنا پیسہ نکلوایا ان سے. یہ جو 1100 ارب کہتے ہیں, اس میں سے نکلوایا کتنا ہے آپ نے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس 1100 ارب کے لفظ کو جو ہے وہ آپ اپنی پالیٹکس کے لیے جو ہے وہ ٹکا کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.